سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اس آیت میں رضاعت یعنی دودھ پلانے سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ پیچھے طلاق کے احکامات بیان ہوئے اور طلاق کے بعد جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو اس میں بچے کے معاملے میں جو دودھ پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بڑی ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ کوئی خاتون شوہر آدمی کے نکاح کے اندر ہو یا نکاح سے باہر ہو، ایک اصول اور ضابطہ وضع کیا ہے کہ بھئی یہ دودھ پلانے کا سلسلہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، کون پلائے۔ چنانچہ پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں، والدت ان کی جمع ہے، والدت ان کی جمع ہے والدات یعنی مائیں، یرضعن دودھ پلائے گی، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین، حول کہتے ہیں سال کو، اور حولین 2 سال، اس کا ڈوول ہے کاملین، 2 سال مکمل۔ اور یہ بغیر کسی عذر شرعی کے یا کسی عذر کے بغیر یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ہاں اگر اس کو کوئی شرعی عذر ہے، کبھی ہوتا ہے دودھ نہیں ہے یا دودھ ہے لیکن ماں کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تو ایسی صورت میں تو ہے، لیکن اگر ماں ٹھیک ہے، تندرست ہے، اور اس وقت میرے خیال میں دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی اس بات پر متفق ہے کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی چیز بہتر نہیں ہے، اور یہ 2 سال تک اگر بچہ ماں کے دودھ پہ رہے تو بچہ تندرست بھی ہوتا ہے، توانا بھی ہوتا ہے، ایکٹیو بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل امر وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لمن اراد، اس کے لیے جو چاہے ان یتم، کہ وہ پورا کرے، الرضاعہ وہی دودھ، یعنی اس کو شیر خارگی کو، شیر خارگی وہی شیر دودھ، خارگی کھانا پینا، گویا کہ جو 2 سال تک اگر چاہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، مسئلہ ہے تو 2 سال سے پہلے بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، 2 سال سے پہلے بھی اس کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دورانیے میں جو عورت نکاح میں ہے کسی آدمی کے، اور یا نکاح میں تو نہیں ہے، طلاق ہوئی ہے لیکن ابھی عدت میں ہے، تو اس کا چونکہ نفقہ، خرچہ یہ شوہر کے ذمے ہے آلریڈی نکاح ہونے کی بنیاد پر، اور اگر عدت میں ہے تو عدت کی بنیاد پر شوہر پر اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا کھانا پینا سارا شوہر کے ذمے ہے۔ اس لیے اضافی ڈیمانڈ کرنا اس دودھ پلانے کی بنیاد پر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نکاح میں نہیں ہے یا نکاح کے بعد عدت بھی اس کی پوری ہو گئی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بچہ پیدا، عام طور پر بچہ ظاہری بات ہے عدت کے بعد ہی جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسی سے اس کی عدت پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، اب آگے دودھ پلانے کے لیے 2 سال ہے، اب یہ 2 سال دودھ پلائے گی وہ خاتون، لیکن اس صورت میں پھر باپ پر اس کا کھانا پینا یہ دستور کے مطابق واجب ہوگا۔ یہ جو حکم ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس کو تینوں حالتوں کے لیے کر دو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح کی حالت میں بھی کھانا پینا آلریڈی اس کے ذمے ہے، وہی چلے گا۔ عدت کی صورت میں بھی چونکہ کھانا پینا آلریڈی اس کے ذمے ہے وہی چلے گا، لیکن چونکہ عدت کے بعد ظاہری بات ہے یہ میاں بیوی نہیں ہے،
اب تو ان کا رشتہ اجنبیوں والا ہے، تو اجنبیوں والے رشتے کی بنیاد پر ظاہری بات ہے اس پر اس کا خرچہ نہیں ہے. جب خرچہ نہیں ہے تو یہ بتا دیا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَلَى الْمَوْلُود، اور علی مولود تو اردو کا لفظ ہے، مولود بچہ، لہو جس کا یا جس کے لیے، مولود لہو. دیکھو قرآن اپنا اسلوب بدلتا ہے. دیکھو سیدھا سیدھا وَعَلَى الْوَالِدِ رِزْقُهُنَّ کہہ دیتے نا اللہ تبارک و تعالی. دیکھو قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ جَنَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ بدل نہیں بن سکتا. تو یہاں پر بھی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، دیکھو کتنی عجیب نسبت کی ہے کہ جس کے لیے بچے کی ولادت ہوئی ہے اس پر اس کا جو ہے نا رزق. کیونکہ باپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی بچہ تو دونوں کا مشترکہ ہے نا بھئی، جیسے عورت مرد کا بچہ ہے اسی طرح وہ بچہ کس کا ہے؟ عورت کا بھی تو ہے. تو مرد یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی میرے اوپر ساری ذمہ داری، اب تو سپریشن بھی ہو گئی ہے، سپریشن کے بعد تعلق بھی نہیں ہے، تو میرے اوپر کیوں ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ اللہ بتا رہے کہ تیرے اوپر ذمہ داری اس لیے ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا یا اب بھی ہے، جب بھی کوئی پوچھے گا یہ بچہ کس کا ہے تو نسبت آپ کی طرف ہوگی، ماں کی طرف نہیں ہوگی. نسب آپ سے ہے، اس لیے آپ کے نفقے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی کس کے اوپر ہوگی؟ تمہارے اوپر ہوگی. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے، یعنی سیدھا سیدھا باپ پر رزقهن، ہن ان کا رزق، جس کو ہم اردو میں نان نفقہ کہتے ہیں، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، دستور کے مطابق. رہتا عسکری پورٹین میں ہے، تنخواہ اس کی 6-7 لاکھ ہے، اور بیوی کو جو خرچہ دے رہا ہے وہ اس حساب سے دے رہے جیسے کوئی فقیر غریب آدمی دے رہا ہو. نہیں، یہ جو بالمعروف ہے اس کا مطلب ہے کہ دستور کے مطابق، باپ کی حیثیت کے مطابق، باپ کی جو حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق یہ خرچہ جو ہے نا ان بچوں کا اور اس کی ماں کا یہ دے گا. اور اس کی حیثیت اگر وہ اعلیٰ ہے تو اعلیٰ خرچہ دے گا، اگر متوسط ہے تو درمیانہ خرچہ دے گا، اور اگر وہ ادنا ہے تو ادنا خرچہ. بالمعروف گویا کہ مقامی جس جگہ وہ رہ رہا ہے اس جگہ کے اصول اور ضابطے کے مطابق جتنا خرچہ دیا جاتا ہے یہ ہے بالمعروف، دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق، یا نہ تکلیف نہ بوجھ ڈالا جاتا. ماں پر بوجھ ڈالا رضاعت کا، باپ پر بوجھ ڈالا خرچے کا، یہ اس کے مناسب اور وہ اس کے مناسب. ورنہ تو اگر اس کے الٹ ہوتا، باپ پہ ذمہ داری ڈالی جاتی دودھ پلانے کی، تو ظاہری بات ہے وہ پھر پریشان ہوتا، کہاں سے دایا ڈھونڈے، عورت ڈھونڈے، اس کو پلائے. یہ ذمہ داری اس کے لیے نبھانا ممکن ہے، عورت کے لیے آسان ہے. دوسری طرف اگر خرچے کی ذمہ داری ماں پہ ڈالی جاتی تو اس کے لیے مشکل ہے، وہ کہاں بیچاری جو ہے نا راست گھومتی پھرے اور نوکری کرتی پھرے اور اپنے بچے کا خرچہ پورا کرے. نہیں، اس لیے لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ نہیں بوجھ ڈالتے کسی بھی نفس پر مگر اس کی گنجائش، جتنی اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اسی کے مطابق. اس لیے اللہ کا اگر کوئی حکم ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی، چونکہ ہم پیدا کردہ اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی اس کی کیپیسٹی ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی بوجھ ڈال دیتے ہیں. اس لیے والدہ پر اگر دودھ پلانے کی ذمہ داری ڈالی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جو ہے نا کہ بندہ کہے کہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 2 سال
کون دودھ پلائے نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آج سے تقریباً میرے خیال میں کوئی 30-35 سال پہلے تو دودھ ماں ہی پلاتی تھی، باقی تو دوسرا تو تصور بھی نہیں تھا. اب آگے کہیں جو ہے نا وہ ڈبے کا دودھ تیسرے چوتھے دن ہی بچے کو شروع کرا دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، بچے کا حق ہے جیسے کہ بچے کی دوسرے حقوق ہے، اسی طرح ماں کا دودھ بھی اس کا حق ہے، بشرطے کہ ماں کا دودھ ہو اور بچے کے لیے وہ نقصان دہ نہ ہو. لا تضار والدۃ، نہ نقصان دیا جائے. تضار اردو کا لفظ ہے، نہ ضرر دیا جائے. والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کے سبب. اب ماں چاہتی ہے دودھ پلائے اور وہ چاہے بچہ میرے ساتھ ہو، باپ اڑا ہوا ہے کہ نہیں میں نے آپ سے دودھ، ظاہری بات ہے سپریشن ہے، الگ الگ ہے، میں نے آپ سے دودھ پلانا ہی نہیں ہے. اور ماں اتنا ہی خرچہ مانگ رہی ہے جتنا کوئی اور جو دایا ہے وہ اتنا ہی مانگ رہی ہے، اور دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. لیکن یہ باپ اڑا ہوا ہے کہ نہیں، گویا کہ اس کو کیا کر رہا ہے، ضرر دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ یہ بچہ ماں کے پاس نہ جائے. ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے. اب باپ کو نقصان کیا ہوگا کہ ماں کو پتہ ہے دودھ اس کا ٹھیک ہے، ضرر بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، دودھ اس کا ہے بھی اچھا خاصا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے دودھ نہیں پلانا. اور چاہت اس کی یہ ہے کہ بھئی یہ رولے اور یہ خود گھومتا پھرتا اپنے لیے کوئی دایا دیکھ لے. نہیں، یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، نہ یہ اس کو تک نقصان دے اور نہ وہ اس کو نقصان دے. دونوں مل ملا کے اس بچے کی جو پرورش ہے، اس کے جو دودھ کا جو سلسلہ ہے، ایک دودھ پلائے اور دوسرا اس کا خرچہ اٹھائے، اور یہ ساتھ چلتے رہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یہ تو ہے جس کا باپ زندہ ہے. لیکن اگر باپ ہی نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یتیم کا بتا دیا. اور وارث پر مثل ذالک، اسی طرح. کیا یہ دیکھ، یہ پہلے باپ پہ تھا، یہ کھانے پینے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ باپ پہ. اور یہ اب ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ وارث پر. اب یہ وارث کون ہے؟ اب باپ کے بعد مثلا بچہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، اب اس کا وارث کون ہے؟ ایک دادا ہے، ایک ماں ہے جو اس کی زندہ ہے. اب دادا کا جو، ماں کا جو حصہ ہے اس صورت میں وہ 1/3 ہے، اور دادا کا جو حصہ ہے جو بقایا بچتا ہے وہ 2/3، 2/3. اب یہ اس ریشو سے دونوں خرچہ کریں گے، یعنی جتنے ورثاء ہیں اس بچے کے وارث، ان کی ریشو نکال کے وہ ہر وارث اپنے ریشو کے حساب سے کیا کرے گا؟ خرچہ کرے گا. مثلا باپ، دادا بھی نہیں ہے، چچا ہے اور ایک والدہ رہ گئی. اب جب چچا، تو ماں کا جو حصہ ہے اگر جو ہے نا اس کی اولاد نہیں ہو تو ظاہری بات ہے ماں کا 1/4 ہے، اور ماں کا 1/3 ہے، تو ماں کا 1/3 اور باقی جو 2/3 ہے وہ باقی چچاؤں میں کیا ہوگا؟ سارا کا سارا تقسیم ہوگا. اس لیے وہ سب 2 چچا ہے، 3 چچا ہے، وہ 2/3 کو وہی ڈیوائیڈ کر کے اس بچے کا خرچہ اٹھائیں گے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی جیسے بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی عدم موجودگی میں یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ورثاء کی ہے کہ یہ وہ ذمہ داری اٹھائیں گے. فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر وہ ارادہ، میاں بیوی دونوں ارادہ کرے، فصالاً، دودھ چھڑانے کا. فصال قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، حمل وفصالُهُ، اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے 30 شہرا، وہ
جنت 30 مہینے ہیں. تو یہ فصال کے معنی ہے دودھ چھوڑانا. اگر یہ دونوں ارادہ کر لے کہ ہم نے دودھ چھوڑانا ہے، عن تراض منہما، دونوں کی باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے. اب یہ باہمی رضامندی اور باہمی مشورہ اس لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات کچھ چیزیں باپ کو پتہ ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ماں کو. اب یہ دونوں دیکھ کے گویا کہ بچے کا فائدہ کس چیز میں ہے، تو بچے کا فائدہ دیکھنا، اگر وہ بچے کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بچے خصوصاً بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ماں کہتی ہے کہ بھئی میرا دودھ ٹھیک نہیں اور بچے کو اس سے نقصان ہے، تو فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر. لیکن اس میں بہرحال سب سے جو مقدم چیز ہے وہ بچے کی خیر خواہی ہے اور بچے کی بری ہے، وہ جس چیز میں ہے اور وہ دونوں جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں، بس نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر. یہ تو ماں کی بات ہو گئی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا، یہ کہ تم دایا لے لو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، اولادکم، اپنی اولاد کو. اب ماں کا دودھ ٹھیک نہیں ہے، اب آپ دونوں چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی دایا لے لے. جیسے یہ عرب میں بھی یہی تھا، مکہ کا جو اپنی آب و ہوا وہ اتنی اچھی نہیں تھی، مزیدار نہیں تھی، جس کی وجہ سے عورتوں کا دودھ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ پھر دیہاتوں میں بیچتے تھے بچوں کو. اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بچے کو دوسرے عورت کے حوالے کیا جا سکتا ہے دودھ پلائی کے لیے. لیکن میں نے کہا کہ اس میں جو بنیادی نقطہ نظر ہو وہ یہ ہو کہ بچے کی خیر خواہی اور بچے کی بھلائی، کہ بچے کی بھلائی کیا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ ماں باپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہو کہ نہیں کوئی اور مقصد ہو پیچھے، تو ظاہری بات ہے کہ بھئی میں دودھ نہیں پلا سکتی ہوں، میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی ہوں، یا جو ہے نا کوئی اور وجہ ہو، تو پھر شرعاً جائز نہیں ہے. فلا جناح علیکم، بس نہیں گناہ تم پر، اذا سلمتم، جب تم سپرد کرو، ما آتیتم، جو تے پایا، جو دینا پایا، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی اس کو اس کا جو بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. یہ واحد جگہ ہے کہ یہ جو بیوی اگر پلانا چاہ رہی ہے، ویسے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اجرت متعین ہو. یہ ایک جگہ ہے کہ اگر بیوی دودھ پلا رہی ہے اور وہ عدت کے بعد، تو بیوی کے لیے جو خرچہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے ₹1,00,000 منتھلی دے دیا کرو، نہیں، رزقہن وکسوتہن بالمعروف. لیکن اگر دایا پلا رہی ہے تو پھر اس کے لیے اصول یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کوئی چیز طے کرو، 10,000 پر منتھ، 12,000 پر منتھ، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اجرت طے نہیں کرتے ہیں اور ہر وہ معاملہ جو اینڈ پہ جا کے جو ہے نا پہنچے گا منازعے کو، جھگڑے کو، جیسے آج کل رکشے والے کے پاس جب بندہ جاتا ہے جی کتنے پیسے لینے، تو وہ کہتے ہیں جو دے دیے دے دیے. اب وہ آپ کے ذہن میں دینے والا جو ہے نا ₹100 اور وہ ذہن میں اپنے ₹200 لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ آپ کے ذہن میں دینا 100 ہے، اس کے ذہن میں 200 ہے، جب اینڈ پہ پہنچتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. لیکن اگر اسی جگہ پہ ہو کہ بھئی وہ 200 مانگے، بے شک آپ 200 دینا طے ہو، تو آپ کے لیے جھگڑا اس میں بھی نہیں. اگر وہ 100 لینا چاہے تو اس میں بھی جھگڑا، اس لیے اجرت طے ہو. تو جو اجرت آپ نے طے کی ہے وہ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے اس کو دے دو. لیکن ان سارے معاملے میں دیکھو، یہ معاشرتی احکامات میں ہر جگہ آخری جملہ یہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر،
دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، اور اللہ ہی کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پھر اللہ تو ظاہری بات ہے اقرب من حبل الورید ہے، آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ آپ کی نیت یہاں اچھائی کی ہے یا برائی کی. بسا اوقات کوئی کام کوئی عمل معاشرے کی نظر میں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیت پیچھے اس کی صالح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور بندہ خود اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. دنیا خوش ہو یا خوش نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے، اصل غرض اسی سے ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ کو ہر چیز حقیقت جو صحیح صورتحال ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک بندے کو خود پتہ اور ایک اللہ کو پتہ ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق. آمین.